اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے چیز جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں چیپٹر نمبر 2 کے میں نے ایم سی کیوز جو ہے وہ اوپن کیے ہوئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 آپ کی جو آئی کیپ کی اسٹڈی ٹیکسٹ ہے BWCS کی جناب، تو ان کے اگر آپ ایم سی کیوز اوپن کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ایک نوٹ لکھا ہوا ہے دا ایگزام میں آلسو آسک اسٹوڈینٹس ٹو رائٹ دا فالوئنگ، میں آلسو آسک اسٹوڈینٹس ٹو رائٹ، مطلب جو ماڈل پیپر میں بتایا گیا ہے بھائی صاحب وہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی اسٹڈی ٹیکسٹ کے اندر آئی کیپ مینشن کر رہا ہے اور آئی کیپ کبھی مذاق نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد انہوں نے سیمپل کوسچنز بھی دیے ہوئے ہیں، رائٹ اے لیٹر آف ریکمنڈیشن فار بلا بلا بلا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ریٹن پورشن آپ کو آئے گا۔ ایم سی کیوز اللہ جانے کتنے آتے ہیں، لیکن زیادہ پورشن ریٹن ہی ہوگا جو ماڈل پیپر نے بتایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں جی آج کے اپنے ٹاسک کی طرف، انشاءاللہ تعالی کل اور پرسوں 2 دن ان کے اندر لیکچر چیپٹر نمبر 2 ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج جناب والا جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، فالو اپ لیٹر پڑھیں گے، کورنگ لیٹر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اپلیکیشن لیٹر، یہ آج کا کام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل سرکولرز اور ڈرافٹنگ لیٹرز یا سرکولرز پڑھیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ جو ہے وہ آخری جو پورشن ہے، ٹھیک ہے جی، میموز اور ای میل میسیجز۔ اچھا جناب، اس سے پہلے کہ میں لیکچر کی طرف چلوں، آپ کو چھوٹی سی چیز بتانی ہے تاکہ وہ آپ سٹارٹ کر دیں، اس کا پڑھانے سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب والا وہ چیز یہ ہے کہ چیپٹر نمبر 4، ٹھیک ہے جی، ماڈل پیپر کے اندر آپ کو ایک کویسچن دکھایا تھا جناب، جہاں پہ وہ سینونیمز اور اینٹونیمز وغیرہ، سینونیمز تھے وہاں پہ، تو سینونیمز کوئی لوگ کہتے ہیں، کوئی سینونیم، میں تو جس طریقے سے جو ہے نا وہ سپیلنگ مجھے نہ بھولیں اس طریقے سے ہی تیار کرتا ہوں، اگر کسی کو میرے سے اعتراض ہو تو بہت معذرت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے ورب، ناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب۔ تو اس سے بھی پہلے جو چیز آپ نے تیار کرنی سٹارٹ کرنی ہے، یہ ان پہ تو آپ نے بعد میں آنا ہے، سب سے پہلے آپ چیپٹر نمبر 4 کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیج نمبر جو آپ کی بک کا ہے وہ 79 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے جو ہے جنابے والا آپ سٹارٹ کر دیں گے۔ سب سے پہلے یہ ڈیفرنٹ ورڈز کی لسٹ دی گئی ہے، جس طرح ابنڈن، اس کا سینونیم ہے لیو، ٹھیک ہے جی، ایجائل، ٹھیک ہے جی، اس کا سینونیم نمبل، ٹھیک ہے جی۔ تو مختلف ورڈز کی ایک لسٹ دی گئی ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، ٹچ موبائل جس پہ سارا دن آپ ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو یہ بھی دعوے کرتے ہیں جی ہم سارا دن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ موبائل تو وہ بھی بے بہا ہی استعمال کرتے ہیں پھر بھی، ٹھیک ہے جناب، کیونکہ میوزک، یوٹیوب پہ ڈرامے، گانے، بلا بلا بہت کچھ، ٹھیک ہے جی، پڑھائی تو برائے نام ہی ہوتی ہے ہماری۔ تو یہ ایک لسٹ ہے، گوگل آپ نے ساتھ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو گوگل کریں، وہ آپ کو معنی دستی نکال کے دے دے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس کی اردو نہیں آتی تو اپنی لیڈ پینسل یا اپنی پوائنٹر، بلیک پوائنٹر، ریڈ، جو بھی جس سے بھی آپ لکھنا چاہیں ریڈ پینسل، ٹھیک ہے جی، تو اس کا معنی یہاں پہ لکھیں۔ مثال کے طور پہ اس کا نہیں آتا ایبسٹریکٹ کا، ٹھیک ہے جی، تو اس گوگل کریں، اس کا معنی یہاں لکھ لیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ان کو آپ نے تیار کرنا سٹارٹ کر دینا، ان کو ٹوٹل کاؤنٹ کر لیں کہ یہ ٹوٹل کتنے ورڈز بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل یعنی کہ اے سے لے کے زیڈ تک جتنی بھی سمری ہے، ٹھیک ہو گیا جی، سارے کے سارے آپ نے تیار کرنے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد اگر آپ کے ریلیونٹ کالجز اگر آپ کو کوئی ان میں سے شارٹ کر کے دیتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کریں، تو بے شک آپ وہ کر لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں تو بک کے حساب سے ہی بات کروں گا بھائی جان۔ تو بہرحال جتنی بھی اس میں لسٹ دی گئی ہے ٹوٹل الفاظ کاؤنٹ کر لیں اور اپنا حساب لگا لیں کہ بھائی جان ٹوٹل ڈیلی کے جو ہے وہ مجھے 10 ایم سی کیوز 10 جو ہے وہ تیار کرنے ہیں یا 20 کرنے ہیں۔ تو جس طریقے سے جتنی زیادہ ان کی آپ کی ریویژن ہوتی جائے گی، یہ آپ کے ذہن میں
تیار ہوتے جائیں گے. سب سے پہلے آپ نے سینونمز یا سینونیم تیار کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ پھر آپ سفکس اور پریفکس ان چیزوں پہ, یعنی کہ جن کو آپ اردو میں کبھی سابقہ اور لاحقہ کے نام سے پڑھتے تھے, وہ چیزیں ہیں. میں ان پہ شارٹ ڈسکشن ضرور کروں گا سب پہ, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو تیار کرنے میں تو اس پہ ایٹ لیسٹ 20-25 دن چاہیے یا 1 مہینہ چاہیے اس چیپٹر کو پریپیئر کرنے کے لیے. اس وجہ سے میں ٹائملی آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے سینونیمز آپ نے کرنے ہیں, اس کے بعد باقی چیزوں پہ آنا ہے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں جی آج کے اپنے جو ہے وہ لیسن کی طرف انشاءاللہ. جی تو جناب ہم نے جو ہے وہ کافی حد تک اب تھوڑی سی سپیڈ بھی تیز ہوگی تاکہ آپ کا سلیبس بھی کور کروایا جا سکے. چیپٹر نمبر 3 پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ 4 سے 5 دن میکسیمم لگیں. اچھا جناب, اس کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیسن کی طرف. تو جو فالو اپ لیٹر ہوتا ہے جناب والا, مثال کے طور پہ 2 کسٹمر ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک ہی کسٹمر چلے لگا لیتے ہیں, ایک کسٹمر ہے اور یہ گیا جناب نیسلے کے پاس, ٹھیک ہے جی. اس نے جوس خریدنے تھے, ٹھیک ہے جی, وہی 5 روپے والا سوڈا جو کبھی پیا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو اے بھائی صاحب جو ہیں وہ گئے نیسلے کے پاس جوس خریدنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمیں 1000 پیکٹ جو ہے نا وہ جوس کا چاہیے, ٹھیک ہے جی. ان کی مطلب انہوں نے ریٹ لیا ہر چیز کے, 100 روپے کا ایک پیکٹ ہے یا 10 روپے کا ہے, جتنے کا بھی ہے انہوں نے ریٹ لیا اور اے بھائی صاحب جو ہے نا وہ چلے گئے واپس, ٹھیک ہے. تو اب نیسلے بڑا خوش ہوا جناب کہ چلو یار ایک کلائنٹ آیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کو مال بکے گا, ہمیں فائدہ ہی ہوگا جتنا بھی مطلب ہمارا میٹیریل سیل ہوگا. تو اے بھائی صاحب مثال کے طور پہ گئے 1/1/2022 کو نیسلے کے پاس, ٹھیک ہے جی, اور یہ سارا کچھ پتہ کر کے اور واپس چلے گئے. تو تقریباً کوئی 15-20 دن گزرے تو نیسلے والوں نے سوچا یار کہ وہ اے بھائی صاحب جو تھے وہ آئے نہیں ہمارے پاس, تو ان کو ایک یاد دہانی کیوں نہ کرائی جائے. تو 20/1/22 کو جو ہے نا وہ نیسلے نے اے بھائی صاحب کو خط لکھا, ٹھیک ہے جی. تو جو وہ نیسلے اے بھائی صاحب کو خط لکھیں گے وہ کون سا خط ہوگا, وہ ہوگا فالو اپ لیٹر. یہ اس کو پڑھتے ہیں. فالو اپ لیٹرز آر سینٹ ٹو پروموٹ اور مانیٹر ا پریویس کمیونیکیشن, یعنی کہ اے بھائی صاحب اور نیسلے کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوئی جوسز کے لیے, ٹھیک ہے جی, پروموٹ کرنے کے لیے. مطلب کہ پروموشن آٹومیٹک سی بات ہے, اگر ایک بندہ نہیں بھی آپ سے خریدنا چاہتا, ٹھیک ہے جی, میٹیریل آپ سے ڈیل کر کے جسٹ آ گیا ہے, جب آپ اس کو ریمائنڈر دے رہے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا دماغ بن سکتا ہے کہ یہ ایک ذمہ دار فیکٹری ہے, ذمہ دار لین دین کا موقع معاملات کرنے والے یہ لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طریقے سے آٹومیٹکلی پروموشن بھی ہوتی ہے. اور جو پریویس کمیونیکیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اے بھائی جان جو ہیں وہ نیسلے والوں کے پاس گئے, ٹھیک ہے, تو جو بھی ان کی کمیونیکیشن ہوئی تھی اس کا بھی ذرا ریویو آ جائے گا کہ آیا وہ لینا چاہتے ہیں یا جوس ہم سے اب نہیں لینا چاہتے, تاکہ ہم مزید ان کا انتظار تو نہ کریں نا. فار ایگزامپل a letter, a meeting, interview or sales order which has not been answered yet, ٹھیک ہے جی. a letter, ٹھیک ہے جی, ایک خط آپ نے کسی کو لکھا ہے جی, خط لکھ کے میں پاڑ دینی ہاں جی. اس کے بعد ہے جی a meeting, interview, ٹھیک ہو گیا جناب. میٹنگ انٹرویو مثال کے طور پہ اب 2 اس کے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو پہلو یہ ہو سکتا ہے, یہ ایک بھائی صاحب ہیں حاجی بشیر صاحب, ٹھیک ہے جی, یہ حاجی بشیر صاحب ہیں, یہ ان کی 2 آنکھیں ہیں, چلو 2 آنکھیں ہیں جی. یہ حاجی بشیر صاحب نے جو ہے نا وہ انٹرویو دیا, ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پہ رائز والوں کو, ٹھیک ہے. تو اب رائز والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی جان آپ کو ہم بتائیں گے. اب وہ 15 دن گزر گئے تو حاجی بشیر صاحب بڑے پریشان تھے کہ یار نوکری پتہ نہیں ملتی بھی ہے یا نہیں. تو یہ ان کو لیٹر لکھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے میرا انٹرویو ہوا تھا, کیا میں ان کے لیے شارٹ لسٹ ہوا ہوں یا نہیں ہوا. ایک اور مثال لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہی حاجی بشیر صاحب, ٹھیک ہے جی, 2 آنکھیں ان کی. تو حاجی بشیر صاحب نے رائز کو انٹرویو دیا, ٹھیک ہے جی, رائز نے انہیں ریکمینڈ کر دیا یعنی کہ شارٹ لسٹ کر دیا. تو یہ 15 دن یعنی کہ جو ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا
ٹھیک ہے جی. تو اس کے دوران جو ہے نا وہ انہوں نے جوائن نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ بنسبت کہ اس سے پہلے ہم ایک نیو انٹرویو پھر کنڈکٹ کریں اور بندوں کو یعنی کہ بلائیں، تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم ایک بار ان کو پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی. ایک ایزمپشن کی بنیاد پہ یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ہوتا نہیں ہے کیونکہ ایک فکس ڈیٹ جو دے دی جاتی ہے، جو اس ڈیٹ پہ جوائن کر لے ویل اینڈ گڈ، ادروائز فارغ. ٹھیک ہے جی. تو خیر رائز نے کہا بھائی جان حاجی بشیر صاحب جو ہے نا، حاجی بشیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں جوائن کرنا چاہتے. فیڈ بیک اور افیکٹونیس آف سم کائنڈ آف ایکٹیویٹیز، افیکٹونیس آف سم کائنڈ آف ایکٹیویٹی، مثال کے طور پہ آپ نے آئی فون خریدا. ٹھیک ہے جی. تو آئی فون جو ہے نا اس کمپنی نے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ ہم نے یہ نیو برانڈ لانچ کیا ہے، تو یہ کس حد تک اچھا ہے، کس حد تک آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا جی کہ کلائنٹس، ٹھیک ہے جی، یہ کسٹمرز ریویو، تو وہی آپ لکھ لیں اس کے ساتھ ایگزامپل. اور سروس اینڈ سو آن. For follow-up letters do not be too demanding, be reasonable with request. and یہ نہیں ہے کہ منتوں پہ نہیں اتر آنا. ٹھیک ہے جی. جو جا رہا ہے اسے راستہ دیجئے. ٹھیک ہے جی. جو جا رہا ہے اسے راستہ دیجئے. be reasonable with request and deadlines. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگلے سے التجا کریں کہ بھائی صاحب آپ ہم سے مال خریدیں. ٹھیک ہے جی. اور اس حد تک بے شک آپ مال خریدیں، لیکن ایک حد تک رہتے ہوئے اس کے پاؤں نہیں پڑ جانا. ٹھیک ہے جی. اسے آفرز بھی دیں. ٹھیک ہے جی. اسے یہ بھی بتائیں کہ کچھ آپ ہماری مانیں گے، کچھ ہم آپ کی مانیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ ہم سے ڈیل کریں، بزنس ڈیل کریں. یہ نہیں ہے کہ جی اس کے بالکل 100% پاؤں پکڑے، یہ نہیں ہے. 50-50 جو ہے یہ والی ڈیل کرنی ہے. ڈو ناٹ یوز نیگیٹو ساؤنڈنگ ورڈز، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے جی جو دوسرے کو تکلیف دیں. ٹھیک ہے جی. سچ ایز یور کلیم، یور فیلئر، ظاہری سی بات ہے اس کے منہ پہ بات نہ ماریں. ٹھیک ہے جی. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اگر اس سے اس وے میں کہیں گے کہ بھائی صاحب انسان بہتر رہ جائے استعمال کر لیتا ہے، تو شاید جو ہے نا وہ اتنا برا، اگلا بھی اتنا برا نہ مانے. اور اگر آپ اسے کہیں گے نا یار بکواس نہ کرو یا تمیز سے بات کرو، ٹھیک ہے نا، تو یہ تھوڑا سا مطلب نیگیٹو ورڈز ہیں. ٹھیک ہے جی. بلیم دا ریڈر. ٹھیک ہے جی. یہ نہ کہیں کہ جی آپ اگر ایک مثال کے طور پہ آپ نے آئی فون والوں کو لکھا کہ یہ مسئلہ ہے، تو آئی فون والے آپ کو دے رہے ہیں نہیں یار آپ نے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھتے ہوئے ہی بونگی ماری ہے. تو یہ کام بھی نہیں کرنا. یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کو مد نظر اس وجہ سے رکھا کریں یا غور سے پڑھا کریں، کیونکہ جب لیٹر لکھنے کی باری آئے گی تو یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. اس کے بعد اس کی اگزامپل ہے دا بلو از این ایکسٹریکٹ فرام اے فالو اپ لیٹر ایٹ آور میٹنگ آن 16 اگست. مثال کے طور پہ 2022 کر لیں اس کو. You agreed to provide me with information to enable us to log the official company report. We have not yet received this. اب یہ پیرا کیا بتا رہا ہے بھائی صاحب؟ یہ پیرا کیا بتا رہا ہے؟ یہ پیرا بتا رہا ہے آپ کی پہلے جو ان سے کمیونیکیشن ہوئی ہے، یعنی کہ آپ نے لیٹر کا سٹارٹ اس طریقے سے لینا ہے. یہ آپ کے لیٹر کی باڈی ہوگی، مطلب اس سینڈر سینڈی کا ڈیٹا شیٹا، وہ سولوٹیشن وغیرہ ہر چیز کو نکال کے، سبجیکٹ کو نکال کے یہ جو باڈی لکھنی ہوتی ہے یہ وہ بتا رہا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بھائی صاحب آپ کریں گے یہ کہ اس کو پچھلی جو کمیونیکیشن ہوئی تھی اس کا ریفرنس دیں گے کہ اس کے اندر ہماری کیا بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. پلیز لیٹ us have the necessary information by 3 سپتمبر 2022. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ کائنڈلی ہمیں جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ 16 اگست 2022 کو جو ہے نا ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آپ نے ہمیں انفارمیشن دینی تھی کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اپنی آفیشیل کمپنی رپورٹ جو ہے نا اس کو مثال کے طور پہ ہم کہیں آپ نے رجسٹرار کے سامنے پیش کرنی ہے تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یا کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے جو کہ آپ نے بتائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ برائے مہربانی ہمیں 3 ستمبر تک بتا دیں. دس ول انشور یو ول ایبل ٹو میٹ دا ڈیڈ لائن کمفرٹیبلی اینڈ اوائڈ. اچھا جی. اینڈ اوائڈ انکرنگ لیٹ فائلنگ پینلٹیز. ٹھیک ہے جی. تو جناب والا اس کے اندر وہ بتا یہ رہا ہے کہ کائنڈلی 3 ستمبر تک ہمیں جو چیزیں ہیں چاہیے نا وہ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں تاکہ جو ہے نا وہ جو بھی ہمیں ڈیڈ لائن ہے کمپنی کو مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جی، یا ہم جو آپ کو یہ ڈیڈ لائن ڈیٹ ہے 3 ستمبر 2022 کی، یہ ہم آپ کو ڈیڈ لائن مثال کے طور پہ ہے
تاکہ اس ڈیڈ لائن تک آپ کا ہمیں جو کمیونیکیشن ہوئی ہے آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں تاکہ آپ پینلٹیز سے وہ ڈیلنگ اس طریقے سے ہوئی ہوگی جناب 16 اگست والی میٹنگ کو کہ آپ نے ہمارا یہ کام کر کے دینا ہے ٹل 3 ستمبر، نہیں تو آپ کے اوپر 10 لاکھ کی پینلٹی، کیونکہ کمپنیز کو بھی فائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کمپنی بڑی سمجھدار ہوتی ہے، کبھی اپنے اوپر پینلٹیز نہیں رکھتی، تو یہ بھائی جان نہیں تو یہ پینلٹی وہ کہہ رہے ہیں 3 ستمبر تک اگر آپ نے ہمیں نہ پرووائڈ کی تو یہ پینلٹی آپ پہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دا ایکسٹریکٹ ریفرز ٹو دا پریویس کمیونیکیشن، یہ والا ٹھیک ہے جی۔ اسٹیٹس واٹ واز ایگریڈ اینڈ ہیز ناٹ ہیپن، ٹھیک ہے جی، یہ والا حصہ جو ہے یہ والی چیز ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے کمپنی رپورٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ سینڈنگ آف انفارمیشن فار دا آفیشیل کمپنی رپورٹ انکلوڈز اے کال ٹو ایکشن، اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ مہربانی اس تاریخ تک آپ کر دیں۔ ایکسپلینز دا بینیفٹ ٹو دا ریسیپینٹ، یعنی کہ آپ پینلٹی سے بچ سکیں گے۔ ان ایگزامپلس کو اچھے طریقے سے پڑھا کریں تاکہ لیٹر میں آپ کے کام آئے۔ اس کے بعد ہے جناب کورنگ لیٹر، کورنگ لیٹر، کور لیٹرز ان شارٹ، مثال لے لیں جناب والا، آپ نے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے دکھوں کے اوپر ایک بڑی ظالم بک لکھی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک بک لکھی جس کا نام جناب والا آپ رکھ لیں دنیا کے ظلم، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اس کے رائٹر ہیں نا جناب وہ ہیں حاجی بشیر صاحب، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو یہ دنیا کے ظلم ہے، ظاہری سی بات ہے یہ آپ کا ٹائٹل پیج ہوگا یا بک کا یا کور پیج ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے نا یہ دنیا کے ظلم یا آپ نے جو لکھا ہے تو یہ کیا چیز بتا رہا ہے جی، کہ ظاہری سی بات ہے وہ ایک دور سے آئیڈیا دے رہا ہے کہ اس بک کے اندر جو ہے نا وہ بڑی مطلب دکھوں والی کہانیاں ہوں گی، ظاہری سی بات ہے بڑی دکھیاری بک ہے جناب یہ، ٹھیک ہے جی۔ یا ہو سکتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے دکھ، ٹھیک ہے جی۔ آگ لگی ہے بستی میں، ڈائریکٹر اپنی مستی میں۔ تو جناب چلتے ہیں کورنگ لیٹر کی طرف۔ کورنگ لیٹر، کور لیٹر ان شارٹ از اے لیٹر سینٹ ود اینڈ ایکسپلیننگ دی کنٹینٹس آف اندر ڈاکومنٹ اور اے کنسائنمنٹ آف گوڈس۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ کمپنی کی جو ہے نا وہ رپورٹ کسی کو بھیجنی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ آپ جو کور لیٹر بھیجیں گے وہ یہ ہوگا کہ جو بتا رہا ہوگا ایک تو یہ رپورٹ کس کے متعلق ہے اور اس رپورٹ کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مقصد ان شارٹ یہی ہے لیکن لکھا بونگے طریقے سے ہوا ہے۔ فار ایگزامپل کور لیٹر فار اے بزنس رپورٹ، کور لیٹر فار سروے فائنڈنگز، ٹھیک ہے جی۔ سروے آپ کے ذمہ ایک جو ہے نا وہ سروے تھا، یعنی کہ آپ نے ایک روڈ بننا ہے، ٹھیک ہے جی، لیا کروڑ روڈ جناب شکر ہے اللہ کا بن رہا ہے آج کل، تو 25 کلومیٹر لمبا روڈ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا سروے آپ کو دیا گیا، کس کو دیا گیا؟ حاجی بشیر صاحب کو دیا گیا سروے۔ تو حاجی بشیر صاحب جو فائنڈنگ رپورٹ ہوتی ہے کہ ہاں جی بھائی آپ نے اس سروے میں جو فائنڈنگز تھیں آپ کی، جو چیزیں آپ نے پائیں اس کے بارے میں رپورٹ کریں، تو اس کے ساتھ ہوگا کہ یعنی کہ میں نے مثال کے طور پہ لیا سٹی کو سروے کیا، پھر فلاں گاؤں کو، پھر فلاں گاؤں کو کیا، تو روڈز کی یہ حالت تھی، اس طرح مطلب نارمل ڈیمیج ہے یا جو کچھ بھی، تو ایک کی پوائنٹس ایک کامن سینس یو کین سے دیٹ اٹ از این ایگزامپل آف آؤٹ لائن، ٹھیک ہے جی۔ جس مطلب یہ ایک آؤٹ لائن نہیں ہے لیکن جس طرح آؤٹ لائن آپ کو مین پوائنٹس بتاتی ہے تو کور لیٹر بھی آپ کو مین پوائنٹس بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ Uses of cover letters in business include to accompany a report describing why the report has been sent، یعنی کہ مقصد کیا ہے بھائی صاحب رپورٹ بھیجنے کا، اس کے کی پوائنٹس بتا دے گا، مطلب پہلے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ رپورٹ کے اندر یہ اور رپورٹ کا مقصد یہ ہے۔ The cover letter would also list all the accompanying documents، یعنی کہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ اس کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے کی پوائنٹس ہوں گے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر رپورٹ کے ساتھ جو باقی ڈاکومنٹس ضرورت ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک رپورٹ ہے تو وہ سیل پرچیز بلا بلا چیزوں کے متعلق ہے، تو سیل آرڈر کنفرمیشن، بینک سپورٹ لیٹر اینڈ مارکیٹ رپورٹ، یعنی کہ مکمل چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ نمبر 2 پہ ہے ایک تو پہلا مقصد بینیفٹ تو اس کا یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ رپورٹ کیوں بھیجے گی اور اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے باقی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ٹو بی اٹیچڈ ود اے کنسائنمنٹ آف ڈیمیجڈ اسٹاک دیٹ از بینگ ریٹرن ٹو دا سپلائر۔ اب یہ ہے ایک تو یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ ڈیمیج اسٹاک جو ہے کاسٹ کے اندر ایک رول ہوتا ہے کہ لوور آف کاسٹ
NRV IES2 یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ڈیمیج یونٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ایک تو NRV پہ رکھے جاتے ہیں، یہ تو الگ باتیں ہیں، خیر تو نارمل میں چلتے ہیں ڈیمیج یونٹس کی طرف ہی۔ تو آپ نے سپلائر کو ریٹرن کرنے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں تو ایک تو یہ بتائے گا کہ یہ ڈیمیج یونٹس ہیں اور ان کی ہر جو ہے نا وہ ڈیمیج یونٹ یعنی کہ کب آیا، اس کا آرڈر نمبر کیا تھا، انوائس نمبر، یہ وہ کتنی پرائس تھی، سارا کچھ یعنی کہ اس کے اندر ڈیٹیل ہوگی۔ ٹو بی اٹیچڈ ود CV sent in response to a work opportunity the cover letter would provide additional information، یعنی کہ وہ CV کے اندر ہوتا ہے نا جناب کہ وہ ایک پیج پہ وہ سکلز آ رہی ہوتی ہیں اور ایکسپیرینس، کیونکہ نارمل میں تو ہم نے تو آج تک 1-2 پیجز کی CV دیکھی ہے، لیکن جو پروفیشنل CVs ہوتی ہیں وہ 50-50 پیجز تک کی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو یہ ایک اس کی فارم ہے، یعنی کہ پہلے ایڈریس وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے فارمیٹس تمام لیٹرز کے میں آپ کو فارمیٹس بنا کے دے دوں گا اور اس کی باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں آنی چاہیے وہ بھی میں آپ کو ارینج کر کے انشاءاللہ دوں گا، لیکن 5-7 دنوں تک، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ پہلے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، فالوئنگ ریسیٹ آف یور انفارمیشن، بیک گراؤنڈ اس کا بتا رہا ہے، اس کے بعد کور لیٹر یعنی کہ اس کے فائدے مین چیزیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی اپلیکیشن لیٹر کی طرف۔ دا جاب اپلیکیشن لیٹر ووڈ اکمپنی a CV sent in response to a job opportunity، یا ظاہری سی بات ہے آپ اخبار کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا نیوز پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، تو جی فلاں پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کرنے کے لیے آن لائن یا فزیکلی اپیئر ہو کے جا کے CV جمع کراتے ہیں۔ وائل CV آلسو کالڈ ریزیوم بھی کہتے ہیں CV کو، پرووائڈ ڈیٹیلز آف اے پرسنز ایکسپیرینس اینڈ ادر کوالیفیکیشنز، ٹھیک ہے جی، آپ بتاتے ہیں کہ میں نے، ہر بندہ ہی تو لکھتا ہے اس کے اندر MS ورڈ ایکسل میں نے کیا ہوا ہے اور میں زبردست اسپیکنگ پاور ہے، چاہے بولنا آتا ہو نہ ہو۔ کورنگ لیٹرز ایکسپلین وائی دا CV ہیز بین شیئرڈ، کور لیٹر جو ہے نا وہ بتاتا ہوتا ہے کیونکہ مین یعنی کہ سمپل آپ اس کو ایک یہ بھی لگا لیں کہ یہ ایک سبجیکٹیو بھی ہوتا ہے، سبجیکٹیو کا کام بھی کرتا ہے، سبجیکٹ کا کام بھی کرتا ہے کہ مقصد کیا ہے یہ بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کور لیٹر جو ہوتا ہے نا CV کا وہ بتاتا ہے کہ CV کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ یہ فوج کی نوکری کی لیفٹیننٹ کی جاب کے لیے ہے، پولیس کی کسی کے لیے ہے، کمپیوٹر آپریٹر کے لیے، کس چیز کے لیے ہے۔ The job application letter would provide additional information on skills and experience and explain which job is particularly referred to، یعنی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے ہے، یہ فائنانس مینیجر کے لیے ہے، یہ کمپیوٹر آپریٹر کس کے لیے۔ It also explains why CV has been sent، بار بار وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو میں کیا سمجھاؤں۔ The CV and application letters are used to generate initial interest in the applicant، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایپلیکینٹ جو اپلائی کرنے والا ہے، ظاہری سی بات ہے ان کے اندر پہلا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ وہ CV بنا کے دھڑا دھڑ جا کے اس آفس میں جمع کروائیں، چاہے آن لائن چاہے فزیکلی۔ اینڈ elicit a call for the interview، تاکہ دفتر والے آپ کو کال کریں۔ کورنگ لیٹر preceding the accompanied CV would need to، وہ کہتا ہے CV سے پہلے جو ہے نا کور لیٹر، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ یہ ایک CV ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس سے پہلے کور لیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ پریسیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے۔ ہائی لائٹ دا ایپلیکینٹس ڈسٹنکٹ ٹیلنٹس اینڈ بیک گراؤنڈس، یہ بہت قابل ہے ماشاء اللہ بچہ، ٹھیک ہے جی۔ ڈیمانسٹریٹ دیٹ دا ایپلیکینٹ کین میک اے پازیٹیو کنٹریبیوشن، بہت کام کرے گا بچہ آپ کے لیے جناب۔ یوز این ایزی ٹو ریڈ اسٹائل وداؤٹ کلٹرڈ پریزنٹیشن، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا تھا، تمیز سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھے الفاظ لکھنے ہیں تاکہ ان کو سمجھ بھی آئے۔ انسرٹ بلٹ پوائنٹس، یعنی کہ جہاں پہ مین ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو آپ بولڈ الفاظ میں لکھیں۔ پروف ریڈ، ہاں جی، تاکہ کوئی غلطیاں ہوں گرامر کی تو وہ آپ جو ہے نا وہ ان کو درست کر سکیں۔ In sending cover letters online or submitting it via portals, make sure it is precise and focused، ٹھیک ہے جی، precise مختصر to the point بات ہے اور focused ہے یعنی کہ کام کی بات ہی ہے، اس کے اندر بونگیاں تو نہیں ہیں۔ Provide reasons for applying to the position، یعنی کہ آپ کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور تمام اس کے اندر ڈیٹا پرووائڈ کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا جناب والا یہ اس کی ایک فارمیٹ بھی دیا ہوا ہے۔ ویسے تو آپ کو یہیں سے ہی سمجھ کے خود یہ ان کو لکھنا چاہیے کہ یہ کون سا پیرا ہے، یعنی کہ ارلی کمیونیکیشن کا پیراگراف ہے، یا جس طریقے سے بھی خیر میں فارمیٹس بنا دوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔